اب اسے بوبی سے بہتر کوئی آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ بوبی جو اس کے خوبصورت پاؤں پہ سر رکھ کے رویا کرتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا کرتا تھا، اس کی ایک تصویر اپنی اندر والی جیب میں رکھا کرتا تھا، ایک اپنے بٹوے میں لگایا کرتا تھا، اس کے بغیر فلم نہیں دیکھا کرتا تھا اور ہمیشہ اسے میری جان کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں آفاق کیا تھا؟ ایک سخت اور کھردرا مرد۔ دنیا دیکھ رکھی تھی اس نے، اپنی وجاہت اور دولت پہ اتنا اتراتا تھا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا تھا، کسی کی عزت نفس اس کی نظر میں کچھ بھی نہ تھی۔ ذلیل آدمی۔ اس نے غصے سے بل کھاتے ہوئے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ طلاق نہ لی نا تو میرا نام بھی فلکی نہیں۔ ممکن ہے طلاق دینے پہ راضی نہ ہو، لیکن کیسے راضی نہیں ہوگا؟ جب میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی تو راضی ہونا پڑے گا۔ ممکن ہے ڈیڈی ممی اسے باز رکھیں، مگر کیوں باز رکھیں؟ وہ صاف صاف بتا دے گی، ایک ایک بات ان کو بتا دے گی، پہلے دن سے لے کر اب تک کی۔ اور ایسے آدمی کے ساتھ بیوی بن کے کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ وہ شرع اور شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، زیادہ تر اس نے انگریزی کے ناول پڑھ رکھے تھے، پھر بھی اتنا جانتی تھی کہ اپنے حقوق منوانا بیوی کا حق ہے اور اس ایک بنیاد پر وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کے اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح بوبی کو فون کرے گی اور اسے بتائے گی کہ ان قریب وہ اس کی ہو جائے گی، بلکہ وہ اس گھر سے نکل کے بوبی کے پاس ہی چلی جائے گی۔ ایک بار نکل گئی تو اسے کوئی لائے گا بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی کرنا ہوگا اور یہی اس شخص سے انتقام ہوگا۔ ایسے سوچتے سوچتے اس کے آنسو خود بخود رک گئے، چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس نے اطمینان کا طویل لمبا سانس لیا۔ جو ہی اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے، اس نے ارد گرد دیکھا۔ گاڑی اب آفاق کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ باوردی دربان گیٹ کھول رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے آپ کسی مناسب فیصلے پہ پہنچ گئی ہیں آخر، آفاق نے گاڑی بند کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہ بولا، میاں بیوی کا رشتہ جوڑنا تو آسان ہے مگر توڑنا بہت مشکل ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ سارا زور نبھانے پہ لگائیے گا، ایسا نہ ہو لوگ آپ کا تماشا دیکھیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں خود تماشا بننے سے ڈر لگتا ہے؟ فلکی نے نفرت اور غصے سے جواب دیا تھا۔ اتنے میں دربان قریب آ چکا تھا۔ اس نے فلکی کا دروازہ کھول دیا۔ فلکی اور آفاق اکٹھے گاڑی سے باہر نکلے۔ آفاق نے آگے بڑھ کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ ابھی انہوں نے اندر قدم رکھا تھا کہ ایک اور گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو آفاق کا ایک عزیز دوست اور اس کے بیوی بچے آئے تھے۔ آئیے آئیے، آفاق نے بازو پھیلا دیے۔ یا حضرت، کہاں تھے اتنے دنوں؟ بھائی میں تو کل ہی یورپ سے آیا ہوں، پتہ چلا تمہاری شادی ہو گئی ہے، سوچا مبارکباد دے آؤں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد میں سعودی عرب جا رہا ہوں۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ آفاق نے اس کی بیوی سے خوش دلی سے پوچھا۔ اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں کیسی گزر رہی ہے؟ شادی مبارک ہو۔ بھابھی سے ہمارا تعارف تو کروائیں۔ آپ بیٹھیں، یہ میری دلہن ہے اور اپنا تعارف آپ ہیں، دیکھ تو رہے ہیں آپ۔ سب لوگ کہا لگا کے ہنسے۔ واقعی بہت خوبصورت ہے، کہاں سے مل گئی آپ کو؟ بھابھی نے بیٹھ کے ہنستے ہوئے کہا۔ بس خود ہی آ ٹکرائی، ان کی شامت ان کو لے آئی، ورنہ آپ جانتی ہیں میں کتنا معصوم اور سیدھا سادہ سا ہوں۔ اس پہ سب نے پھر کہا لگایا۔ فلکی صرف مصنوعی انداز میں مسکراتی رہی۔ فلکی اٹھو بھائی، چائے وائے منگواؤ، تمہارے اپنے مہمان ہیں اور یہ تمہارا گھر ہے۔ آفاق نے اتنی محبت سے کہا جیسے اس کی زبان کڑواہٹ سے بالکل نہ آشنا ہو۔ فلکی اٹھ کے باہر آ گئی، چائے کا آرڈر دے کے پھر آ کے بیٹھ گئی۔ مہمان خاتون اس سے باتیں کرنے لگی، ظاہر ہے اسے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چائے آ گئی تو وہ اٹھ کے سب کو بنا کے دینے لگی۔ جب اس نے آفاق کو پیالی پکڑائی تو بڑے والہانہ انداز میں مسکرا کر بولا، شیرنی صرف تمہارے لبوں کی پیتا ہوں، امید ہے تم نے چینی نہیں ڈالی ہوگی۔ فلکی نے نفی میں سر ہلایا۔ شاباش، یہی اچھی بیویوں کی نشانی ہے۔ یار تم ذرا بھی نہیں بدلے، ویسے کہ ویسے ہو جیسے 2 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا۔ ارے میں کیوں بدلتا؟ میری کیا زبردستی شادی ہوئی ہے؟ بھائی یہ محبت کی شادی ہے اور شادی کے بعد لڑکیوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو زمانہ سکھا دیتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بھابھی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر سب لوگ ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ فلکی لا تعلق سی بنی بیٹھی رہی۔
اسے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسے آفاق کی ہر حرکت مصنوعی لگ رہی تھی۔ اندر سے وہ کس قدر بھونڈا، بد اخلاق اور بدتمیز تھا، لیکن کیسے اپنے آپ کو غلافوں میں لپیٹ کے پیش کر رہا تھا۔ فلکی کو اس کے مہمانوں سے بھی گھن آ رہی تھی۔ اب ایسی محفلوں سے وہ گھبراتی تھی، چاہتی تھی کہ یہ لوگ فوراً اٹھ کے چلے جائیں۔ ممی کے ہاں تو اس آدمی نے شور مچایا ہوا تھا کہ ڈنر پہ جانا ہے، اور یہاں سب کچھ بھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت غالباً 8 بج رہے تھے۔ فلکی نے دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی تو آفاق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، فلک تم تیار ہو جاؤ، ہم نے 8 بجے ایک ڈنر پہ جانا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ان لوگوں کو فون کر دیتا ہوں، ہم 8:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، اور رضوان اور بھابھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ نہیں یار، تم لوگ پہنچ جاؤ، ہم اب جاتے ہیں۔ ارے تکلف والی جگہ نہیں ہے، میرا بڑا پیارا دوست ہے، وہاں ذرا گپ شپ رہے گی اور وہ لوگ تمہیں بھی مل لیں گے۔ رضوان نے زیادہ انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آفاق نے فلکی کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جاؤ فلک، 15 منٹ میں تیار ہو کے آ جاؤ، اور اگر تیار نہ ہونا چاہو تو یوں ہی چلی آؤ، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے تو تمہیں اپنا ہی لیا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ ویسے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا تیار ہونے کو، مگر اس کا آخری جملہ سن کے جل اٹھی اور خاموشی سے اٹھ کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اپنا سب سے بھاری جوڑا نکالا، خوب اچھی طرح میک اپ کیا، سارے زیور پہنے، یوں بن سنور کے کھڑی ہو گئی جیسے خطرناک ارادے سے نکلی ہو، اور بننے ٹھننے میں اس نے پورا 1 گھنٹہ لگا دیا۔ آفاق چلاتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ فلک کہیں سو تو نہیں گئی؟ جو ہی اندر آیا اس کی چھب دیکھ کے حیران رہ گیا، پھر بولا، جلدی کرو، وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ فلکی نے شال اور پرس اٹھایا اور اس کے پیچھے لپ کی۔ رضوان اور مسز رضوان بما بچوں کے اپنی کار میں بیٹھ چکے تھے۔ آفاق نے اپنی کار کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہی آفاق بولا، دیکھا میں نے آپ کو کس طرح تیار کروایا، کیونکہ سب لوگ نئی نویلی دلہن کو اسی روپ میں دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ بہرحال مشکور ہوں میں آپ کا کہ ضد میں ہی آ کر سہی آپ نے اچھا بناؤ سنگھار کر لیا اور میری لاج رکھ لی۔ فلکی نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے لمحے بھر کو اس کو گھورا۔ آخر وہ ہر بار اس شخص سے شکست کیوں کھا جاتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ دوست کے گھر پہنچ کے بھی آفاق ایسی زو مانی باتیں کر کے محفل کا دولہا بنا رہا اور فلکی منہ بنائے بیٹھی رہی۔ تبھی میزبان خاتون نے فلکی سے کہا، آپ بھی کچھ بولیں، آپ بھی کچھ کہیں، دیکھیں تو آفاق کس طرح زبان چلا رہا ہے، آپ نے زبان نہ کھولی تو یہ تو آپ کو کبھی بولنے نہیں دے گا۔ ارے ان کو نہ بلوائیے، یہ بہت بد زبان ہے، جب بولتی ہیں تو ایسے لگتا ہے چڑ کے بول رہی ہیں۔ ویسے لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ آفاق کس انداز میں اس پہ طنز کر رہا ہے۔ آفاق کی باتوں سے سبھی محظوظ ہو رہے تھے سوائے فلکی کے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شکنجے میں کسی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ سب دوست رخصت ہونے لگے۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ آفاق ایک صوفے پہ نیم دراز ہو گیا۔ صرف 2 مہمان رہ گئے تھے جب اس نے اپنے ایک دوست کو بلا کر کہا، یار آغا کافی پلوا دو گرم گرم۔ کافی تو میں پلوا دیتا ہوں، لیکن بھابھی سے پوچھ لو، بہت تھکی ہوئی معلوم ہو رہی ہیں۔ اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو انہیں تو ضرور کافی پلواؤ۔ میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو گھر جانا چاہیے، مسز آغا بولی۔ واہ، یہ اچھی مہمان نوازی ہے، گھر بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے۔ مسز آغا ہنس کے بولی، بھائی آفاق، ہم جانتے ہیں کہ نئی شادی میں دلہا دلہن کو تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ارے رہنے دیں بھابھی، آفاق نے انگڑائی لی، ہمارے لیے خلوت اور جلوت دونوں برابر ہیں، بس ہماری پری ہمارے سامنے بیٹھی ہو۔ یہ بیٹھی ہے تو دنیا قائم ہے، اٹھ کے چلی جائے تو قیامت آ جائے۔ آؤ نا ڈارلنگ، میرے پاس آ کے بیٹھو۔ اس نے اٹھ کے فلکی کا بازو پکڑا اور صوفے پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا۔ فلکی کو اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کا یوں لپٹنا بہت ہی عجیب لگا۔ اس کا مضبوط ہاتھ اسے اپنی پسلیوں پہ محسوس ہو رہا تھا۔ فلکی کے اندر تو جیسے طوفان سا آ گیا۔ مسز آغا اٹھ کے کافی بنانے چلی گئیں۔ یہ تمہارا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے گا؟ آفاق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس دل میں صرف غصہ ہی غصہ ہے یا پیار بھی ہے؟ وہ پھر بولا،
ویسے سنا ہے مغرور لوگوں کے دل میں پیار نہیں ہوتا، ایسے نہ ہو یہ بیماری تم سے مجھے بھی لگ جائے، ذرا دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ آفاق نے جلدی سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ یار کیا راز و نیاز کر رہے ہو؟ آغا کافی کی پیالی اٹھائے اندر آ گیا۔ کچھ محفل کا خیال کرو۔ لو جی کر لیا محفل کا خیال۔ وہ ذرا پرے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ فلکی کو مخاطب کر کے بولا، جانے من برا نہ ماننا، دو دلوں کو یہ دنیا ملنے ہی نہیں دیتی۔ کافی پینے کے بعد آفاق ایک دم کھڑا ہو گیا، کافی کی خالی پیالی تپائی پہ رکھ دی۔ 1 بج گیا ہے، باقی کی رات یہ خاتون مجھے جگائے گی۔ اس پہ سب ہنسنے لگے۔ فلکی کو ہنسی نہیں آئی۔ اس نے خالی پیالی ایک طرف رکھ دی، خود بھی کھڑی ہو گئی، اپنی شال اٹھا کے کندھوں پہ ڈالی، پرس ہاتھ میں لیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کے آفاق کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو وہ دونوں اتر کر اندر چلے گئے۔ اس بیڈ روم سے فلکی کو وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کمرے میں جا کر سو جائے، مگر اور کمرے میں جاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بہرحال اس نے جلدی سے ایک فیصلہ کیا، تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور اندر جا کر جلدی سے کنڈی لگا لی۔ بس یہی ایک بات اس کے ذہن میں آئی۔ وہ آفاق کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے کیا سمجھتی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کی فضول بک بک نہیں سننا چاہتی۔ کافی دیر بعد باہر کوئی چاپ نہیں سنائی دی، نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کسی نے اسے بلایا، تو اسے اپنے اس اقدام پہ پچھتاوا ہونے لگا۔ کیا خبر آج رات آفاق اس کے کمرے میں سونا چاہتا ہو؟ کیا خبر وہ خود تلافی کی کوئی صورت پیدا کرنا چاہتا ہو اور اب وہ اس کے رویے سے چڑ جائے؟ مگر وہ کیا تلافی کی صورت پیدا کرے گا؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ بات بات پہ تو وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جا کے کپڑے بدلے، زیور اتارے اور اپنی نائٹی پہن کے بیڈ روم میں آ گئی، بستر لگایا اور اس پہ دراز ہو گئی۔ پتہ نہیں آفاق کہاں تھا، گھر پہ ہی تھا یا غصہ کھا کے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ تب اسے اپنی جلد بازی پہ غصہ آنے لگا۔ اس نے یہ بے وقوفی کیوں کی؟ شاید لاشعوری طور پہ وہ یہ چاہتی تھی کہ آفاق آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، لجاجت سے پیش آئے اور وہ دروازہ کھول دے، مگر وہ ایسا نہیں تھا، وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا۔ یہ اسے اچھی طرح سے پتہ چل چکا تھا۔ بہت غلطی ہو گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسے ڈر کا واسطہ دے کر اندر سونے پہ مجبور کر لیتی، اور پھر جب وہ اندر آ جاتا تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ مگر افسوس اس نے خود ہی یہ موقع کھو دیا، اور اب اکیلے سونے سے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک کنڈی کھول دے اور آفاق کو آواز دے کے بلا لے، مگر یہ تو بڑا بودا پن ہوگا۔ وہ اس کا مذاق اڑائے گا کہ کس بل بوتے پہ پہلے دروازہ بند کیا تھا جو اب بلا رہی ہو۔ کیا خبر کہ وہ اس کی آواز ہی نہ سنے، وہ سو چکا ہو اور دروازہ کھولنے سے کوئی اور بلا اندر آ جائے، کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ نہ بابا نہ، اسے جھرجھری آ گئی۔ اچھی طرح تڑپ تڑپ کر بے سکون ہو کر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر وہ مزے سے پڑی سوتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کلاک 11 بجا رہا تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ وہ غالباً رات 4 بجے سوئی تھی، اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ پھر خوب جی بھر کے سوئی اور اب فریش لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے غسل خانے میں گئی، منہ ہاتھ دھویا، خود ہی دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دستک ہوئی تو اس نے بڑے مہذب انداز میں کہا، کم ان۔ بیرا اندر داخل ہوا۔ بیگم صاحبہ ناشتہ لے آؤں؟ لے آؤ، بڑے تحکمانہ انداز میں کہہ کے وہ خود ایک رسالہ اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آفاق کے بارے میں پوچھے کہ وہ کہاں ہے، اس نے ناشتہ کر لیا یا نہیں، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے میں بیرا ناشتے کی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوا، پھر اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ صاحب جی ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ وہ 12 بجے کھانے پہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا، تو یہ دفتر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس نے دل میں سوچا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ لیٹ کے اپنی آئندہ زندگی کا پروگرام بنانے لگی۔ ممی کو فون کر کے بلایا جائے، ان سے بات کی جائے، یا پنکی سے مشورہ کیا جائے، یا سیدھے سیدھے بابی کو فون کر دیا جائے۔ مگر بابی کو فون کر کے وہ کیا کہے؟ اس طرح سے سب کہنے سے تو شرم آئے گی۔ وہ بھی کیا کہے گا کہ بڑا کرتی تھی، میری محبت کو ٹھکراتی تھی، اب مزہ آیا۔
ہاں، بات اس طرح کی جائے کہ اپنی سبکی بھی نہ ہو اور اسے احساس بھی ہو جائے، لیکن وہ کمبخت ہوگا کہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں جاتا، ولیمے پہ بھی نہیں آیا تھا۔ پنکی کہہ رہی تھی کہ دن رات بار میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کی پینے کی عادت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہائے، کس حال میں ہوگا بیچارہ، فلکی کے عشق نے اسے تباہ کر دیا ہوگا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہوگا، ان کا تو پورا خاندان برباد ہو گیا ہوگا۔ فلکی کے دل میں بابی کے لیے ایک انوکھی نرالی محبت کا طوفان اٹھا۔ اس کا دل چاہا دوڑ کے جائے اور روٹھے ہوئے بابی کو سینے سے لگا لے۔ اس نے سوچا بابی کے گھر فون کر کے پتہ کرے، لیکن پھر ڈر گئی۔ بابی کی ممی پہلے ہی فلکی سے خفا رہتی تھی، کہتی تھی کہ اس نے میرا بچہ تباہ کر دیا۔ پنکی کو فون کر کے پتہ لگانا چاہیے، لیکن آج شادی کا چوتھا دن تھا۔ پنکی پوچھے گی کہ بابی کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور پنکی تو یہی سمجھ رہی ہے نا کہ اس نے ایک آئیڈیل آدمی سے شادی کی ہے جو اسے روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ پہلے ممی کو فون کر کے بلاتی ہوں اور پورا کچا چھٹا انہیں بتاتی ہوں۔ وہ کچھ سوچ کے اٹھی اور فون تک گئی۔ 11:30 بج رہے تھے، آفاق نے 12 بجے آنا تھا، تو اس دوران ممی سے جو بات بھی ہو سکی وہ فون پہ ہو جائے گی۔ اس نے ممی کا نمبر ملایا، نوکر نے اٹھایا۔ خادم حسین، ممی کہاں ہے؟ جی وہ تو باہر گئی ہیں۔ کہاں؟ جی وہ آپ ہی کے ہاں گئی ہیں۔ میرے ہاں؟ یہاں تو نہیں آئی۔ اچھا جی، نہیں آئی، پھر کہاں گئی؟ وہ تو جی آپ کے صاحب کے ساتھ ہی گئی تھیں۔ میرے صاحب کے ساتھ؟ جی وہ دلہا صاحب، ہاں آپ کے دلہا صاحب۔ آفاق کے ساتھ؟ جی ہاں۔ کب گئی تھیں؟ جی کوئی 10 بجے۔ آفاق خود آئے تھے؟ ہاں جی، وہ اپنی گاڑی میں آئے تھے۔ تو کب آئیں گی واپس؟ پتہ نہیں جی، بتا کے نہیں گئی۔ تو تم نے پوچھا نہیں؟ جی میں پوچھنے گیا تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ ہنس رہی تھی، میری بات کا جواب نہیں دیا۔ فلکی نے ریسیور زور سے پٹخ دیا۔ تو یہ چال چل رہا ہے وہ خبیث، اور ممی کو دیکھو کس قدر احمق ہیں، ویسے کتنی ہوشیار بنتی ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کہاں لے کر گیا ہے اور کیوں لے کے گیا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، عورت جلدی بے وقوف بن جاتی ہے۔ مجھ پہ تو اس کا زور چلا نہیں، ممی پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب ممی کو کون سمجھائے ممی کو۔ جلدی کرتی وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، دھم سے بستر پہ گر گئی۔ اگر وہ ممی کو لینے گیا تھا تو ابھی تک لایا کیوں نہیں، اور ابھی تک ممی واپس کیوں نہیں گئی؟ اسے ممی پہ غصہ آتا، کبھی حالات پہ غصہ آتا، اور کبھی دل ہی دل میں حسد محسوس ہونے لگتا۔ حسد؟ وہ خود ہی چڑ جاتی، حسد کیوں ہو رہا ہے بھلا؟ آفاق اس کا کیا لگتا ہے؟ فضول سا آدمی ہے، اور اچھی حرکتیں کر کے اسے زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ بھی زیر ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ بڑی کائیاں چیز ہے، دیکھ لے گی سب کو۔ جو ہی اس نے پاؤں رضائی کے اندر کیے تو اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ ذرا سا آرام ملا تو ذہن کا تناؤ بھی کم ہونے لگا۔ تناؤ کے کم ہوتے ہی سارے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اسے غنودگی سی محسوس ہوئی، نیند آنے لگی۔ گھڑی دیکھی تو پورے 12 بج رہے تھے۔ جانے آفاق کب آئے گا؟ اسے اس کا انتظار کیوں تھا؟ اس نے کروٹ بدل لی۔ ممی آ جائے، ان کی خبر لوں گی۔ اپنا زمانہ گزار کے اب خواہ مخواہ بے وقوف بن رہی ہیں۔ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے رضائی اٹھا کے دور پھینکی۔ کلاک پہ نظر پڑی، دن کے 3 بج رہے تھے۔ 3 گھنٹے تک وہ سوتی رہی۔ اٹھ کے بیٹھی تو صوفے پہ نظر پڑی۔ آفاق آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ پہلے تو اسے دیکھتے ہی فلکی کا دل دھڑک اٹھا، دھڑ دھڑ دھڑ۔ ایک تو یہ بھلا آفاق کو دیکھ کے ہر بار دل نئے انداز سے کیوں دھڑکنے لگتا ہے؟ نہیں، مجھے بس اسے دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے اور بس۔ اس نے پھر نظر اٹھا کے آفاق کی طرف دیکھا۔ سو رہا ہے یا بن رہا ہے؟ کمبخت بن رہا ہوگا، چلتا پھرتا ڈرامہ ہے یہ بھی کوئی سونے کی جگہ ہے کیا؟ اور بھی کئی کمرے ہیں جہاں رات کو سوتا ہے، وہاں جا کے کیوں نہیں سو گیا؟ مگر وہ آفاق سے نگاہ بھی نہ اٹھا سکی، ورنہ عام حالات میں تو وہ جان بوجھ کے اس پہ نگاہ ہی نہیں ڈالتی تھی، نہ نظر بھر کے دیکھتی تھی کہ خواہ اترائے گا، بلکہ اس کی طرف دیکھے بغیر بات کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس وقت اس نے ہلکا براؤن چیک سوٹ پہنا ہوا تھا،
اندر پیلی لکیروں والی قمیض، ڈارک براؤن ٹائی لگائی ہوئی تھی، براؤن چیک والی جرابیں تھیں، کوٹ میں پیلا ریشمی رومال تھا اور گہرے براؤن رنگ کے بوٹ تھے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، کتنے کرینے سے لباس پہنتا تھا، چہرہ صاف شفاف تھا، رنگ کوئی خاص گورا نہیں تھا لیکن عام مردوں کی طرح کھلتا ہوا تھا، ہر وقت انگارے اگلنے والے بھرے بھرے ہونٹ، اس وقت کتنے معصوم لگ رہا تھا۔ اس کا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آفاق کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا، دوسرا بازو صوفے کے بازو پہ تھا۔ بھرے بھرے صحت مند ہاتھ تھے، ایک دم مردانہ ہاتھ لگتے تھے۔ فلکی کو ہمیشہ سے مرد کے بھرے بھرے مضبوط کھردرے ہاتھ پسند تھے۔ مرد کے ایسے ہاتھ اسے پسند تھے جو لڑکی کا ہاتھ پکڑے تو لڑکی کے ہاتھ اس میں چڑیا کی طرح بند ہو جائیں۔ مفلا بابی کے ہاتھ اسے پسند نہیں تھے، بالکل لڑکیوں کی طرح سفید سفید ملائم ملائم۔ جب بھی اس کا ہاتھ پکڑتا تھا دل میں بالکل بھی ہلچل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دم اس کا دل چاہا وہ اٹھ کے جائے اور آفاق کے ہاتھوں کو تھام لے، ان بند ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دے، اس کے چوڑے چکلے سینے پہ جس کے اندر دل دھڑک رہا تھا اس کے اوپر اپنا سر رکھ دے اور اس سے کہے کہ ظالم، میری ساری خطائیں معاف کر دو، اگر تمہیں پیار کرنے کے انداز نہیں آتے تو میں سکھاؤں، میں تمہیں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں، پیار کیا ہوتا ہے، زندگی کی خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں۔ اگر تم جھکنا نہیں چاہتے تو میں جھک جاتی ہوں، میں محبت کی پیاسی ہوں، مجھے محبت سے اپنا غلام بنا لو۔ یہ زندگی صرف پیار کرنے کے لیے ہے اور ہمارے درمیان میں تو زمانہ بھی نہیں ہے، تو پھر تم نے یہ کیسی دیواریں حائل کر دی ہیں، نفرت کی یہ خلیج کیوں ہے؟ محبت کی ایک رات پہ زندگی کے 100 دن قربان ہو سکتے ہیں۔ نہ جانے وہ یہ سوچتے سوچتے اٹھ کے بیٹھی جب یہ آفاق جاگ اٹھا، چونک کے اس کو دیکھا اور پھر بولا، لے چکی میرا جائزہ، کر چکی میرا تجزیہ، اب اجازت ہو تو میں سو جاؤں۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی، کتنی محویت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ سو نہیں رہا، وہ بن رہا ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا، سارے جذبات ادھر ادھر اڑ گئے، نفرت کے مارے اس کا جی جلنے لگا۔ حضور اجازت دیں تو ذرا میں بھی سو جاؤں، آپ تو جیسے اس گھر میں صرف سونے کے لیے آئی ہیں اور اس پلنگ پہ آپ اپنی اجارہ داری سمجھتی ہیں۔ یہ خاکسار اس وقت سے اس صوفے پہ بیٹھا ہے، تشریف کا ٹوکرا اٹھائیے، ذرا میں بھی آرام کر لوں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آفاق کا یہ کہنے سے کیا مطلب ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جہاں روز سوتے ہیں آج وہاں کیوں نہیں سو سکتے، لیکن وہ ایسے ہی ٹھس بیٹھی رہی۔ محترمہ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں۔ تو سو جائیں، کس نے منع کیا ہے؟ اس نے تلخی سے جواب دیا۔ میں اجازت نہیں لے رہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی زلفوں کی چھاؤں میں نہیں سونا چاہتا، میں اپنے پلنگ پہ سونا چاہتا ہوں۔ 4 راتیں ہو گئی ہیں مجھے بے آرام ہوتے ہوئے، ادھر ادھر دھکے کھا رہا ہوں، مجھے اپنے پلنگ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، اگر اجازت ہو تو میں اپنے پلنگ پر۔ فلکی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پلنگ پہ، اس نے دل میں سوچا، میں آج ہی کمرہ بدل لوں گی اپنا۔ وہ کھڑی ہو گئی تو اس نے کوٹ اتار کے صوفے کی پشت پہ ڈالا اور بستر پہ دراز ہو گیا۔ اس نے پاؤں فلکی کی طرف کیے، ذرا سا سر اونچا کر کے بولا، آپ کو زحمت تو ہوگی پر ذرا میرے جوتے تو اتار دیجئے۔ فلکی نے نفرت سے منہ موڑا اور باہر جانے کا رخ کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے جوتوں سمیت سونے کی عادت ہے، یہ کہہ کے اس نے اپنے پاؤں رضائی کے اندر کر لیے۔ فلکی کو بہت گھن آئی، توبہ، تھوڑی دیر پہلے وہ اس آدمی کی نفاست کے گن گا رہی تھی۔ سنیے، اس نے سر اٹھا کے پھر فلکی کو مخاطب کیا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، آپ بیرے سے کہہ کے کھانا لگوا لیجئے گا، میں کھانے کے وقت گھر آ گیا تھا، آپ سے عرض کیا تھا نا کہ میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس وقت آرام فرما رہی تھیں، پھر میں نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔ پھر اسے جاتے دیکھ کے دوبارہ بولا، بات سنیں، آپ کی ممی میرے ساتھ تشریف لائی تھیں۔ وہ جاتے جاتے رک گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کے دیکھا۔ وہ آپ کے کمرے میں آئی تھیں، پھر آپ کو سوتا دیکھ کے چلی گئیں، بلکہ میں نے انہیں کھانے پہ بٹھا لیا تھا، کہا تھا ان سے کہ آپ کی بیٹی تو مجھے یہ اعزاز نہیں بخشتی،
آپ ہی بخش دیں۔ خوب گپ بازی رہی، تقریباً 2 گھنٹہ بیٹھ کے ابھی گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے۔ فلکی کا دل چاہا کہ کچھ کہے، اور نہیں تو گالی ہی دیتے، مگر کس کو؟ ممی کو یا آفاق کو؟ صبح بھی ایک بار انہوں نے فون کیا تھا، اس وقت بھی آپ سو رہی تھیں، پوچھ رہی تھیں کیسا نشہ پلا دیا میری بیٹی کو، سارا وقت سوئی رہتی ہے۔ ضبط کرنے کے باوجود فلکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا موم یہ تو نفرت کا نشہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں مڑی، باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ بیرا سامنے آ گیا۔ میڈم آپ کے لیے کھانا میز پہ لگا دیا گیا ہے۔ میں آ رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھانے کی میز پہ جا بیٹھی۔ بھوک لگ رہی تھی لیکن کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ ممی کا کیا کرے؟ جتنا وہ ممی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی ممی اس سے دور ہو رہی تھیں۔ کھانا کھاتے کھاتے فلکی اپنی ماں سے شدید بدظن ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ماں کو فون کرنے کا یا کچھ کہنے کا۔ نہ جانے کس طرح سے اس نے کھانا زہر مار کیا اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں بے خیالی میں آ گئی تھی۔ اندر آ کے محسوس ہوا کہ اس وقت بستر میں آفاق سویا ہوا تھا۔ آفاق واقعی گہری نیند میں تھا، بالکل بے سدھ۔ اس کے پاؤں میں ابھی تک جوتے تھے، لحاف ایک طرف گرا ہوا تھا۔ اسی مردانہ اور ازلی بے پرواہی سے وہ ادھر ادھر بکھر کے لیٹا ہوا تھا، مگر کس قدر معصومیت تھی اس کے چہرے پہ۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب محویت سے اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بس ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتی اور چرا لیتی۔ لوگ کہتے ہیں سوئی ہوئی عورت قیامت خیز ہوتی ہے، لیکن بعض مرد بھی سوئے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں، جیسے کوئی روٹھا ہوا بگڑا ہوا بچہ اطمینان سے سو رہا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی لے کے باہر نکل جائے اور سڑکوں پہ آوارہ پھرے۔ ڈیڈی نے اس کی مزدہ دوسرے دن یہاں بھیج دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی گاڑی چلائے، سڑکوں پہ اڑتی پھرے، اپنے آپ کو آزاد محسوس کروائے، دل کی گھٹن کو کم کرے۔ پھر وہ ایک انگریزی میگزین اٹھا کے ورق گردانی کرنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے 5 بج گئے۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان، اس نے آہستہ سے کہا۔ باوردی بیرا اندر آ گیا۔ صاحب کے دوست آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، اٹھانے کو کہہ رہے ہیں۔ بیرے نے ایک کارڈ بھی فلکی کو پکڑا دیا۔ فلکی نے ایک نظر کارڈ پہ ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ بیرے سے کہہ دے کہ خود ہی اٹھا کے لے جائے آفاق کو، لیکن پھر وہ رک گئی۔ بھلا بیوی کے ہوتے ہوئے نوکر جگائے، نوکر کیا سوچے گا؟ جاؤ ان سے کہہ دو آ رہے ہیں ابھی۔ پھر جلدی سے پوچھا سنو کیا ان کی بیگم بھی ساتھ ہے؟ نہیں جی بس 2 صاحب لوگ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں بھیجتی ہوں۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا کہ تم جاؤ میں بھیجتی ہوں، لیکن اب وہ الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ اس ستمگر کو جگانا بھی ایک مسئلہ تھا، اور جگانے کا تو صرف ایک ہی انداز ہے کہ اسے چھو کے جگایا جائے۔ محبت کا معاملہ ہو تو بیوی ذرا سا بالوں میں ہاتھ چلا کر یا کندھے سے پکڑ کے ہلائے، یا اس کے معصوم چہرے پہ اپنی انگلیاں یوں دوڑائے تو کتنا مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن یہ الٹے دماغ کا ہے، یہ سوچے گا میں نے ہار مان لی ہے، میرا دل اس پہ آ رہا ہے، دفع کرو، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر کیسے جگایا جائے؟ پاؤں سے پکڑ کے ہلایا جائے، لیکن کہیں برا نہ مان جائے، اور معلوم نہیں اس کی نیند کچی ہے یا پکی، ہلکی آواز سے جاگتا ہے یا جھنجھوڑنے سے جاگتا ہے۔ کیوں نہ ریڈیو لگا دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو گانے کی آواز سن کے نیند اور بھی گہری ہو جائے، یہ سمجھتا رہے کہ کوئی اس کو لوری دے رہا ہے۔ کیا کروں؟ باہر مہمان بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور مجھے کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا۔ کتاب زور سے فرش پہ گرائی جائے، نہیں اس سے کوئی خاص آواز تو پیدا نہیں ہوتی۔ پھر کپڑا منہ پہ مارا جائے، نہیں ایسے نہیں ہو الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، نہیں بابا دروازہ کھٹکھٹانے سے بیرا نہ اندر آ جائے۔ پھر کیا کروں؟ اس کا دل دھڑکنے لگا، اسے اٹھانا مسئلہ بن گیا۔ لحاف کا کونا کھینچوں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ جوتا اتار کے دبے پاؤں اس کے نزدیک گئی، آہستہ سے نیچے لٹکے ہوئے لحاف کا ایک کونا کھینچا۔ جنبش تو پیدا ہوئی مگر اس نے لحاف کھینچ کے دوسری کروٹ لے لی۔ یہ تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ پہلے وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا اور جگانے کے بڑے طریقے تھے، لیکن اب اس نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ وہ ننگے پاؤں وہیں کھڑی رہی۔ پورے 15 منٹ ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ دوسری طرف جائے
ادھر سے لحاف کا لٹکتا ہوا کونا کھینچے۔ چونکہ سارا لحاف اس کے نیچے آ گیا ہے، اس لیے اس مرتبہ وہ ضرور جاگ جائے گا۔ یہ سوچ کے وہ دوسری طرف گئی، بڑی احتیاط سے پنجوں کے بل آگے ہو کے ہاتھ بڑھا کے لحاف کا کونا پکڑا، اور پھر خود اپنے ہی ہاتھ کے سائے سے ڈر کے اچھلی اور سنبھلنے سے پیشتر سالم کی سالم اس پہ گر گئی۔ توبہ، کیا انداز تھا گرنے کا! کوئی مان نہیں سکتا تھا کہ اچانک گری ہے۔ آفاق کے چہرے سے اس کا چہرہ ٹکرایا۔ بے خودی میں اس نے آفاق کا بازو پکڑ لیا اور پھر چونک گئی۔ وہ جاگ گیا تھا، مسکرا کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت اس کی آنکھوں میں طنز تھا یا نہیں۔ وہ شرمندہ ہو کے اٹھنے لگی۔ میں آپ کو جگانا چاہتی تھی، آپ نے مجھے جگا دیا۔ آفاق نے اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں جاگ گیا ہوں، فرمائیے۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابھی تک آفاق کے سینے پہ اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اٹھانے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ باہر آپ کے دوست آئے ہیں۔ اچھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کا دوپٹہ وہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹنے لگا۔ میں سمجھا شاید میری شخصیت اور وجاہت نے آخر آپ کے دل کو جھکنا سکھا ہی دیا۔ وہ منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ بائی دا وے، اٹھانے کا یہ انداز بھی مجھے پسند آیا ہے۔ خواب میں ایسے محسوس ہوا جیسے ایک معطر پھول جیسی پری میرے سینے پہ آ گری۔ باخدا جاگنے کو نہیں، سونے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر اٹھ کے انگڑائی لینے لگا۔ کبھی کبھی کسی نہ کسی بہانے سے جگا دیا کیجیے، شاید اس طرح آپ کی بات بن جائے۔ وہ کوٹ پہنتا ہوا باہر نکل گیا۔ الو کا پٹھا، اس نے دل میں گالی دی۔ کس قدر خود پسند آدمی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ چاپ ہوئی۔ بیرا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک 8 بجے ایک ڈنر پہ جانا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ صاحب سے کہہ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج ڈنر پہ نہیں جاؤں گی۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے نہایت مناسب جواب دیا تھا۔ اسے کل والا ڈنر یاد آ گیا۔ کیا ضرورت ہے خود بخود ذلیل ہونے کی؟ 15-20 منٹ گزر گئے۔ بیرا پلٹ کر نہیں آیا تو اسے اطمینان ہو گیا۔ اب 8 بجے تک اس نے بستر میں ہی لیٹنا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ جب آفاق چلا جائے گا تو وہ ممی کو فون کر کے بلائے گی اور پھر اچھی طرح ممی کی خبر لے گی اور اس آفاق کی حقیقت کو ان پہ عیاں کرے گی۔ کافی دیر وہ بستر میں گھسی رہی۔ بستر میں سے آفاق کی خوشبو آ رہی تھی۔ کتنی اچھی خوشبو وہ استعمال کرتا تھا۔ کاش خوشبو کی طرح خود بھی اچھا ہوتا۔ 8 بج گئے تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اٹھ کے باتھ روم میں گئی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ سارے گھر کا چکر لگا کے اطمینان کر لے گی کہ آفاق جا چکا ہے اور پھر جو دل میں آئے گا وہ کرے گی۔ خیالی پلاؤ پکاتی ہوئی وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی کہ ایک دم آفاق اندر آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کے دھک سے رہ گئی۔ اس نے ڈنر کے لیے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ کوٹ کے اندر سیاہ دھاروں والی قمیض تھی اور ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا، بلکہ کالے سوٹ میں بہت باروب لگ رہا تھا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے اپنے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے بیرے سے کہلوا دیا تھا میں نہیں جاؤں گی۔ میں یہی پوچھنے آیا تھا کہ آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ بس نہیں ہے ٹھیک۔ اگر بہانہ کرنا ہے تو پیٹ درد کا یا سر درد کا کر دیجئے، کیونکہ یہ دونوں درد عورتوں کو کثرت سے ہوتے ہیں اور چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے یہ بہانہ چل جاتا ہے۔ جی نہیں، نہ مجھے سر میں درد ہے نہ پیٹ میں درد ہے، بس میرا جی اچھا نہیں ہے اور میں نہیں جانا چاہتی، لیکن میں اپنے دوست سے وعدہ کر چکا ہوں۔ تو آپ اپنا وعدہ نبھائیے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مجھے روکنے والا تو ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا، مگر آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں بھی اپنی مرضی کی خود مالک ہوں اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ محترمہ، اس گھر میں صرف ایک آدمی کی مرضی چلے گی۔ ہاں تو اس گھر میں رہنا کون چاہتا ہے؟ جب تک آپ یہاں رہ رہی ہیں آپ کو میری مرضی پہ چلنا ہوگا۔ میں کسی کی مرضی کی غلام نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں سمجھتی۔ تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم شوہر کہلائے جانے کے قابل نہیں ہو۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ۔ تم انتہائی کمینے اور ذلیل انسان ہو۔ تم احساس کمتری کے مارے ہوئے ہو۔ تمہارے ساتھ کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ خاموش رہو،
آفاق نے آگے بڑھ کے دروازہ بند کر دیا۔ چلا چلا کے نوکروں کو مت سناؤ، ہمارے گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بولنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان میں تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اندازہ ہو گیا ہے مجھے اس بات کا۔ عورت میں فرق ہوتا ہے، بالکل مرد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دیکھو میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں بدزبان عورت کا علاج کرنا خوب جانتا ہوں۔ تو مت کرو میرا لحاظ، فلکی نے غرا کے کہا۔ جو کسر رہ گئی ہے پوری کر لو۔ میں تم سے نہیں ڈرتی اور نہ میں تمہارے پاس رہوں گی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میری جوتی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ وہ چلا چلا کے کہنے لگی، میں کہتا ہوں آہستہ بولو، تمہاری آواز اس دروازے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تم اس دروازے کی بات کر رہے ہو؟ میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ آفاق اس کے قریب آ گیا۔ یہ بتاؤں گی کہ تم انتہائی کمینے انسان ہو، گھٹیا ہو، تم مصنوعی آدمی ہو، ذلیل ماحول کی پیداوار، تمہاری تربیت میں کھوٹ ہے، تمہارے خون میں۔ تڑاخ 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 تڑاخ، ایک چانٹا آفاق نے سیدھے رخسار پہ مارا، دوسرا الٹے پہ، تیسرا سیدھے پہ، چوتھا الٹے پہ، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اور پھر فلکی خود بخود پلنگ پہ گر گئی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ آفاق کا ہاتھ اس پہ اٹھے گا، خود آفاق کو بھی امید نہیں تھی، مگر اب جب کہ ایسا ہو گیا تھا تو وہ پچھتا نہیں رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ جب عورت کی زبان چلنے لگے تو مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ شوہر اور نوکر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہیں تمہارے گھر والوں نے یہ بات نہیں سکھائی تو میں سکھاؤں گا کہ شوہر کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، کوئی کمینے سے کمینہ آدمی بھی اپنی بیوی کے منہ سے اپنے والدین کے لیے برے کلمات نہیں سن سکتا۔ اپنی عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا اور جانے سے پہلے اس نے باہر تالا لگا دیا۔ اس مرتبہ فلکی سچ مچ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے کومل سے رخسار اتنے تھپڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، مگر سب سے زیادہ صدمہ اس کے ذہن کو پہنچا تھا۔ اسے تو کبھی کسی نے پھول کی چھڑی بھی نہیں ماری تھی۔ ڈیڈی تو کبھی اسے اونچی آواز میں نہیں بلاتے تھے۔ ممی کی ڈیئر ڈیئر اور ڈارلنگ ڈارلنگ کہتے زبان سوکھتی تھی۔ پھول پھول اس کا جسم تھا، پتی پتی اس کا چہرہ تھا، اور اس ظالم نے ساری پتیاں بکھیر دیں، سب پھول نوچ لیے۔ جانے وہ کب تک بے ہوش پڑی رہی۔ رات کے کسی پہر خود بخود ہوش آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت بھی آ گئی۔ وہ بیٹھ گئی، ہاتھ سے چھو کے اپنے رخسار کو دیکھا، پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، چلا چلا کے روئی، چیخ چیخ کے ممی ڈیڈی کو پکارا، بالکل ویسے جیسے بچپن میں زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رویا کرتی تھی، مگر سوائے دیواروں کے کسی نے اس کی آہو بکا نہیں سنی۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد جب وہ تھک گئی، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کے جبڑے دکھنے لگے تو وہ ہچکیاں لیتی لیتی خاموش ہو گئی۔ اپنی اس حالت پہ اسے خود ترس آنے لگا۔ پیاس لگ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اٹھ کے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، کس قدر بھیانک ہو رہا تھا۔ آنکھیں سوج کے انگارہ بن گئی تھیں۔ دونوں رخساروں پہ انگلیوں کے پیلے پیلے نشان تھے۔ درمیان میں سرخ سرخ لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ بال بکھر گئے تھے۔ کیسی بھیانک شکل لگ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دیکھ کے ڈر گئی۔ وہ غسل خانے میں گئی، گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، دانت صاف کیے، باہر نکل کے چہرے پہ تھوڑی سی کریم لگائی۔ ہاتھ لگانے سے رخسار دکھنے لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ نرم نرم ہاتھوں سے اس نے سارے زخموں کو چکنا کیا، کنگھی سے اپنے بال سنوارے۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کے دروازہ کھولنا چاہا تاکہ باہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے، لیکن دروازے کو ہاتھ لگانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ ظلم کا ایک اور تیر چل چکا ہے۔ دروازہ باہر سے بند کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا اسے اس بات کا ڈر تھا کہ میں بھاگ جاؤں گی، فرار ہو جاؤں گی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھاگنے سے روک نہیں سکتی۔ ایک دن میں اس کو مزہ چکھا کے رہوں گی، ایک ایک بات کا۔ تب اسے پتہ چل جائے گا کہ کسی لڑکی کو مجبور بنا کے اس کے ساتھ ایسی چالیں چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجھے گالی نہ دو، میرے باپ کو گالی نہ دو۔ دوں گی،
بھرے بازار میں دوں گی، پھر دیکھوں گی میرا کیا کر لیتا ہے۔ سارے کمرے میں وہ دیوانوں کی طرح چکر لگا رہی تھی، غصے سے کھول رہی تھی۔ اس اتنے بڑے گھر میں وہ قید تھی اور اس کے ممی ڈیڈی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کاش کہیں سے فون مل سکتا۔ اس نے جا کے دروازہ پیٹنا شروع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ سخت سردی کے باوجود حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بالآخر مجبور ہو کے اسے غسل خانے میں جا کے اپنی پیاس بجھانی پڑی۔ پانی پی کے ذرا جان میں جان آئی، پھر سردی محسوس ہونے لگی۔ وہ بستر میں گھس گئی۔ بستر میں گھس کے محسوس ہوا کہ سخت بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک کا کیا علاج ہو؟ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی اس نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہاں بس اس دن ممی کے گھر پہ ٹھیک سے کھانا کھایا تھا۔ یہاں تو ہر وقت اتنا غصہ چڑھا رہتا تھا کہ کھا ہی نہیں سکتی تھی، اور اب بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ بالآخر ڈرتی، اپنے آپ کو بہلاتی، کبھی روتی کبھی کوستی، فلکی سو گئی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ صبح 11 بجے تک پڑی سوتی رہے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب ذہن دکھ رہا ہو اور پیٹ خالی ہو تو انسان سو نہیں سکتا۔ الگ صبح اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، صبح کے 7 بجے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی دوبارہ سونے کی، مگر نیند نہیں آئی۔ گرم گرم چائے کی طلب نے بے حال کر دیا۔ اٹھ کے باتھ روم گئی، منہ ہاتھ دھویا۔ دونوں رخسار اور زیادہ سوج گئے تھے اور پیلے نشان نیلے ہو گئے تھے۔ پیٹ میں اتنی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ کوئی آہٹ نہیں ہوئی، کوئی نہیں آیا۔ خدا جانے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، یا اس کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ بھوک سے مرنا بھی کہاں کی شرافت ہے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کچھ کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ وہ روتی رہی، نمکین نمکین آنسو اس کے گال بھگوتے رہے۔ رفتہ رفتہ اسے نکاہت محسوس ہونے لگی۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک نے کلیجے میں کوہرام مچا رکھا تھا۔ اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ کاش کوئی اسے ایک پیالی گرم گرم چائے کی دے دیتا۔ اف، کیسی ہوتی ہے چائے اور اس کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معمولی سی چائے جو وہ دن میں 20 مرتبہ پیتی ہے، پیالیاں بھر بھر کے گرا دیتی ہے، وہ کبھی اتنی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ آج اسے کوئی نوکروں کی جھوٹی چائے بھی دے دیتا تو وہ پی لیتی۔ پھر اسے بہت سے غریب لوگوں کا خیال آیا، فقیروں کا خیال آیا۔ جب بھی اس کی گاڑی کہیں جا کے کھڑی ہوتی تھی، کئی فقیر اور بچے ہاتھ پھیلا کے کہا کرتے تھے، رات سے بھوکا ہوں، روٹی کھلا دو۔ اور وہ سوچتی تھی کہ ان کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لوگ نہ بھی کھائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر غریب لوگ زندہ نہ بھی رہیں تو کیا کمی ہو جائے گی؟ اگر ان لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آج اسے احساس ہوا کہ ہر پیٹ روٹی کیوں مانگتا ہے، ہر آدمی روٹی کی دوڑ میں کیوں لگا ہوا ہے۔ اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ روزے رکھنے سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا تھا، اور اس کی ممی کہتی تھی کہ وہ تو ابھی بچی ہے، تم پہ روزے فرض نہیں ہے۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ روزہ صرف درمیانے طبقے کا مسئلہ ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ ضرور مر جائے گی۔ آج وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے کبھی زندگی میں روزے رکھے ہوتے تو اس کی قوت ارادی بیدار ہو چکی ہوتی، کم از کم 24 گھنٹے تو وہ زندہ رہ سکتی تھی۔ مگر اب ایسے لگ رہا تھا جیسے جان نکلی یا اب نکلی۔ یوں لگ رہا تھا سب گناہوں کی سزا آج ہی مل جائے گی۔ دل نیچے نیچے جا رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ رونا چاہا تو رونے کی ہمت بھی باقی نہ رہی۔ آخر کار نڈھال ہو کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگی۔ ممی ڈیڈی تو یہی سمجھیں گے کہ ان کی لاڈلی کا ہارٹ فیل ہو گیا، مگر انہیں کون بتائے گا کہ ان کی نازوں کی پالی پھل کی روٹی کے ایک نوالے کو ترس کے مر گئی۔ 12 بجے، 1، 2، پھر 3 بج گئے۔ فاقہ کیے اسے پورے 25 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کل 2 بجے اس نے کھانا کھایا تھا۔ سوچنے لگی کہ کم از کم اٹھ کے بستر پر ہی لیٹ جائے، شاید نیند آ جائے، لیکن بستر پہ لیٹنے کی ہمت بھی نہ ہو سکی۔ اس کا دل چاہا کہ اٹھ کے ممی کے نام ایک پرچہ لکھ دے
کہ کس عالم میں ان کی فلکی دنیا سے رخصت ہوئی، مگر اس کے پاس نہ تو پین تھا نہ کاغذ تھا۔ اس کے پرس میں بھی لپسٹک اور آئی شیڈو ہوا کرتے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ کمرے میں تلاشی لے، شاید کوئی پین یا پینسل مل جائے، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اٹھ کے کھڑی ہوئی، ایسا چکر آیا کہ تیورا کے واپس بیٹھ گئی۔ کمرے میں آہستہ آہستہ تاریکی اتر آئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شام ہو گئی ہے۔ اس میں اٹھ کے بتی جلانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی یا پھر خوف سے شل ہوئی پڑی تھی جب ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلی، ہل ہی نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ دروازہ کھلنے کی خوشی بھی نہ منا سکی۔ اندھیرے میں کوئی اندر داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے ہی بتی جلا دی۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ فلکی نے دیکھا وہ آفاق تھا۔ نکاہت کے مارے وہ اٹھ نہ سکی، نہ اچھی طرح دیکھ سکی۔ آفاق کے ہاتھ میں چائے کی ایک گرم گرم پیالی تھی۔ اس کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ پیالی اٹھا کے آفاق کے منہ پہ دے مارے اور اسے دھکے مار کے یہاں سے نکال دے، اس کے گریبان کی دھجیاں بکھیر دے، لیکن اس نے دکھ کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ آفاق چائے رکھ کے باہر چلا گیا۔ فلکی نے آنکھیں کھولیں، تھوڑی دیر اس بھاپ کو دیکھتی رہی جو چائے میں سے نکل رہی تھی۔ وہ ذرا سا اونچا ہو کے بیٹھی۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے پیالی اٹھا لی اور جلدی سے منہ کے ساتھ لگا لی۔ اس کے ہونٹ جل گئے، زبان بھی جل گئی، مگر ذرا سی زندگی کی حرارت محسوس ہوئی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے ساری پیالی ختم کر لی۔ 15 منٹ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ خالی پیٹ کے لیے صرف ایک پیالی چائے کافی نہیں تھی، بلکہ چائے پی کے بھوک اور زیادہ چمک اٹھی تھی۔ کچھ اور کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چاپ ہوئی، پھر آفاق کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اس نے وہ تپائی پہ رکھ دی۔ ایک پلیٹ میں نمکین بسکٹ تھے، ایک پلیٹ میں تازہ پھل رکھے ہوئے تھے۔ وہ چلا گیا۔ فلکی نے بسکٹوں والی پلیٹ اٹھا لی اور ایک ایک کر کے چبانے لگی۔ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساری پلیٹ خالی کر دی۔ اس کے بعد پھل کھانے شروع کر دیے۔ واقعی ایک دن بھوکا رہ کے وہ ثقیل غذا نہیں کھا سکتی تھی۔ پہلے معدے کو ایسے ہلکی پھلکی غذا کی ضرورت تھی۔ بظاہر پیٹ بھر گیا تھا، جسم میں توانائی بھی آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر وہ صوفے پہ نیم دراز رہی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اب وہ ٹھیک تھی۔ جو ہی جسم میں زندگی کی لہر دوڑی، اس کے پرانے جذبے بھی جاگنے لگے۔ آفاق کے خلاف ساری نفرت ایک زہر کی صورت میں اکٹھی ہونے لگی۔ اب دروازہ کھل گیا تھا، وہ باہر جا سکتی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کافی دیر وہ بیٹھی سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے۔ ابھی بھی اس کا خیال تھا کہ آفاق اندر آئے گا، گو اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنے کی امید تو نہیں تھی، پھر بھی اس کا دل جلانے کے لیے ہی صحیح لیکن کوئی بات تو کرے گا، گفتگو کا آغاز تو کرے گا۔ مگر وہ کیا کہے گی، کیا فیصلہ کرے گی؟ کاش وہ کوئی فیصلہ کر سکتی۔ اس آدمی کے سامنے اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ لڑائی ہوگی، تو میں ہوگی، اور تو میں کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ پہلی مرتبہ زبان چلائی اور مار کھائی۔ زیادہ بک بک کا مطلب ہوگا کہ اور مار کھائی جائے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس آدمی کے اشاروں پہ چلنا ہوگا، اس کا پابند ہو کے رہنا ہوگا۔ نہیں، یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ پھر کیا کیا جائے؟ جب تک ممی اور ڈیڈی کو ہم خیال نہ بنایا جائے، اس سے نجات نہیں مل سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی مار کھانے کے بعد وہ اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ پورا ایک دن اور ایک رات اسے بھوکا پیاسا اندر بند کر کے آفاق نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کس حد تک سختی اور تشدد کر سکتا ہے۔ وہ اسے مار بھی سکتا تھا، وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا۔ فلکی کو جھرجھری آ گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا باہر کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ چلا گیا ہے؟ لیکن دروازہ کیوں کھلا چھوڑ کے گیا ہے؟ اس کا دل چاہا کہ باہر نکل جائے۔ اس نے اپنی گرم شال اٹھائی اور باہر نکل آئی، مگر بہت آہستہ آہستہ قدم چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ وہاں اس کے قدم جم گئے۔ کمرہ خالی خالی لگ رہا تھا۔ غور کرنے پہ اس نے دیکھا کہ یہاں جو ایک ٹی وی پڑا تھا وہ نہیں ہے، ریڈیو، کیسٹ ریکارڈر، یہاں تک کہ ٹیلی فون بھی غائب تھا۔ یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ کیا کوئی چوری کر کے لے گیا؟
وہ چلتی ہوئی ذرا آگے گئی تو ٹھٹک گئی۔ دوسرے بیڈ روم میں آفاق تھا۔ وہ پلنگ پہ نیم دراز تھا، ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اور وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچھا تو یہ یہاں سوتا ہے، اس نے دیکھ کے دل میں کہا۔ وہاں سے وہ آگے نکل گئی اور کچن میں پہنچ گئی۔ یہ سب وہ غیر ارادی طور پہ کر رہی تھی، مگر کچن میں پہنچ کے اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ کچن میں کوئی ملازم نہیں تھا، وہ ملازموں کی فوج نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ چولہے ٹھنڈے پڑے تھے، جیسے کسی نے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ تو پھر ابھی چائے کس نے بنائی تھی؟ اس نے ارد گرد چائے کے بکھرے ہوئے برتن دیکھ کے سوچا۔ فریج کھول کے دیکھا، سب کچھ بھرا ہوا تھا۔ ڈیپ فریزر کھولا، اس میں گوشت، قیمہ، مرغیاں، مچھلی، ہر قسم کا گوشت پڑا ہوا تھا۔ موسم کی سبزیاں بھی تھیں۔ ایک دم سے اس کا دل چاہا مرغ روسٹ ہو کے سامنے آ جائے اور وہ جھٹ کھا لے۔ وہ سر پکڑ کے ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کس سے پوچھے؟ ابھی وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آفاق آتا ہوا دکھائی دیا۔ خوف کے مارے اس کا دل دھڑکنے لگا، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ مگر وہ یوں چلتا ہوا آیا جیسے اس نے فلکی کو دیکھا ہی نہیں۔ فریج کھول کے اس میں سے ڈبل روٹی نکالی، مکھن کی ٹکیاں نکالی۔ سروس کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے اس نے 2 ٹکڑوں کو مکھن لگایا، اس پہ جیم لگایا، سینڈوچ بنایا۔ پھر فریج کھولا، ایک کیلا، ایک سیب اور ایک کینو نکال کے پلیٹ میں رکھا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ تو فلکی بی بی، یہ ہے بھوک مٹانے کا طریقہ۔ اس کا مطلب ہے آفاق نے سب نوکروں کو چلتا کر دیا ہے۔ یہ مجھے ہر طرح سے اذیت دینا چاہتا ہے۔ میرا بھی نام فلکی نہیں ہے کہ اگر کچھ پکا کے رکھ دوں۔ کافی دیر وہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھی رہی۔ جب بھوک نے بہت تنگ کیا تو اس نے بھی اٹھ کے فریج کھولا، ڈبل روٹی نکالی، مکھن اور جیم نکالا، 2 سینڈوچ بنائے اور کھا لیے۔ اس کے بعد پھر فریج کھولا، اپنی پسند کا پھل نکالا، خوب جی بھر کے کھایا، پانی پیا۔ اب صحیح معنوں میں اسے ہوش آئی اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی۔ کھانا کھا کے وہ ڈرائنگ روم میں نکل آئی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ نہ ریڈیو تھا سننے کو، نہ ٹی وی تھا دیکھنے کو۔ جب رات کے 11 بجے تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ہوئے اس نے راستے میں اچٹتی سی نگاہ آفاق کے کمرے پہ ڈالی۔ لیمپ جل رہا تھا مگر وہ لحاف اوڑے بے سدھ سو رہا تھا اور سوتے میں کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ اس کا دل جل گیا۔ کمرے میں آ کے اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ لیٹی تو پھر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کسی نہ کسی طرح رات گزر ہی گئی۔ صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کے منہ ہاتھ دھویا، پھر باہر نکلی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ آفاق مصلی پہ بیٹھا کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ دل میں بے حد حیران ہوئی۔ اتنا امیر اور فیشنیبل آدمی نماز پڑھتا ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں۔ حیران ہوتی ہوئی وہ کچن کی طرف نکل آئی۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی اور ظاہر ہے چائے تو خود ہی بنانی تھی، اور چائے پیے بغیر دن کی ابتدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کچن میں گئی تو سمجھ نہیں آیا کہ چولہا کیسے جلاتے ہیں۔ کئی تیلیاں پھونکنے کے بعد جب چولہا جلا تو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیتلی میں کتنا پانی ڈالنا چاہیے۔ یہ اس نے گھر میں دیکھا تھا کہ چائے کا پانی ہمیشہ کیتلی میں ڈال کے ابالنے کو رکھتے ہیں، مگر اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے برتن اکٹھے کیے، چائے کی پتی تلاش کی، فریج میں سے دودھ کی پتیلی نکالی، چینی ڈھونڈ کے رکھی۔ جب سارے برتن ٹرالی میں رکھ دیے تو پھر چائے دانی میں پتی ڈال کے کھولتا ہوا پانی اس میں ڈال دیا۔ ٹی کوزی نہیں مل رہی تھی۔ پانی ڈالتے وقت اس کا ہاتھ جل گیا۔ جانے کتنی بار اس نے ہاتھ جلایا، تب کہیں جا کر اس نے چائے بنائی۔ ٹرالی گھسیٹ کے باہر لا رہی تھی جب آفاق ہاتھ میں اخبار پکڑے ہوئے اندر آیا۔ کہنے لگا اگر آپ نے چائے بنا لی ہو تو مجھے بھی دے جائیں۔ جب تک وہ مڑ کے دیکھتی وہ جا چکا تھا۔ وہ کھڑی سوچتی رہی کہ اب کیا کرے۔ ایسے حکم دے کے گیا ہے جیسے میں اس کی ملازم ہوں۔ میں کیوں دوں اس کو چائے بنا کے؟ میری جاتی ہے جوتی۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی، پینے لگی تو خوف آ گیا، کمبخت کوئی اور ہی چکر نہ چلا دے ہی آؤں۔ اپنی پیالی میز پہ رکھ کے وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور اس کے کمرے میں رکھ آئی۔ واپس آنے لگی تو کہنے لگا تھینک یو۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی، پھر آ کے چائے پی اور باورچی خانے میں ہی بیٹھ گئی۔ اب بھوک مٹانی تھی کسی طرح، رات والا ہی طریقہ اختیار کیا۔ شکر ہے کہ فریج میں ڈبل روٹی تھی، وہ نکالی، سلائس بنائے،
دل چاہا آملیٹ بنایا جائے، لیکن کیسے؟ کبھی بنایا جو نہیں تھا۔ بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے۔ سنا تھا کہ انڈا پھینٹتے ہیں فرائی پین میں ڈالتے ہیں۔ انڈا پھینٹا، فرائی پین میں گھی ڈالا، سب کچھ کیا، مگر انڈے کی شکل نہ جانے کیسی بن گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ گھر پہ تو پھولا پھولا پلیٹ کی طرح کا انڈا آتا تھا، وہ کیسے بنتا تھا؟ لیکن اب جو کچھ اس نے بنایا تھا وہ اسی کو کھانا تھا۔ جلدی جلدی کھانے لگی کہ کہیں آفاق نہ دیکھ لے۔ اف، کس قدر بدمزہ چیز تھی! کہیں سے پھیکا تھا، کہیں پہ نمک ہی نمک تھا، کہیں سے کچا، کہیں سے اچھا۔ خیر وہ جلدی سے سارا کھا گئی۔ شکر ہے، جب کھا چکی تو آفاق شیو کے لیے گرم پانی لینے کے لیے آ گیا۔ کیتلی میں سے اس نے خود ہی پانی انڈیل لیا۔ کہنے لگا اگر آپ ناشتہ بنانا جانتی ہیں تو میرے لیے بھی ذرا تکلیف کر لیجئے، میں فرائی انڈا اور ٹوسٹ کھاتا ہوں۔ فرائی انڈا؟ وہ کھڑے کھڑے سن ہو گئی۔ اسے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ فرائی انڈے کی زردی سالم کیسے پڑی رہتی ہے، مگر وہی ہوا نا، چائے بنا کے دی تو دیکھو ناشتہ مانگنے آ گیا، پھر یہ دوپہر کا کھانا بھی مانگے گا، پھر پوری نوکری کرنی پڑے گی اس کی۔ وہ خاموشی سے جا کے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آفاق تیار ہو کے آیا۔ بہت اسمارٹ لگ رہا تھا اور خوشبو کی لپٹیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ نہیں بنایا آپ نے؟ نہیں، اس نے گردن ہلائی۔ کیوں؟ مجھے بنانا نہیں آتا۔ آپ کو کیا آتا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ شکر کیجئے کہ آپ کی ساس یہاں نہیں ہے، ورنہ باورچی خانے کی حالت دیکھ کر آپ کی تو چھٹی کروا دیتی وہ۔ کاش کروا ہی دیتی۔ اس نے اتنا آہستہ کہا کہ آفاق نہ سن لے۔ وہ خود ہی باورچی خانے میں چلا گیا، ایک سیب نکال کے کھایا، ایک گلاس دودھ کا پی کے باہر آ گیا۔ جب اس کی کار گیٹ سے باہر چلی گئی اور اسے تسلی ہو گئی کہ اب وہ پلٹ کے نہیں آئے گا، تو وہ ٹہلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ گیٹ بند تھا۔ اس نے کھینچ کے دیکھا تو اس پہ باہر کی طرف سے بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بار بار کھینچنے سے چوکیدار قریب آ گیا۔ چھوٹی سی درز میں سے دیکھ کے بولا، بیگم صاحبہ سلام، حکم بولو۔ فلکی نے کہا تالا کھولو۔ وہ کہنے لگا چابی تو صاحب ساتھ لے کر گیا ہے۔ فلکی کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ آفاق سے ہر قسم کی کمینگی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جی ڈرائیور بھی صاحب کے ساتھ گیا ہے۔ اور میری گاڑی کہاں ہے؟ اس نے اپنی گاڑی کو گیراج میں نہ پا کے بڑے روب سے پوچھا۔ جی وہ صاحب نے دفتر میں منگوا لیا تھا۔ اچھا؟ فلکی کو پھر طیش آنے لگا۔ آخر میری گاڑی پہ اس کا کیا حق بنتا ہے؟ گویا اسے باقاعدہ نظر بند کر کے رکھنے کا پروگرام تھا۔ نامعلوم فون کہاں تھا؟ وہ ممی کو فون کرنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی، کیسے کرتی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا دیوار پہ چڑھ جائے اور دوسری طرف سڑک پہ کود جائے اور بھاگنا شروع کر دے۔ ہاں ایسا ہو سکتا تھا۔ چوکیدار تھوڑی دیر شور مچائے گا، پیچھے بھاگے گا، پھر چپ کر جائے گا۔ ویسے اس طرح فرار ہونا کوئی شریفانہ بات تو نہیں تھی، لیکن کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک گملہ اٹھایا، اسے اوندا کر کے دیوار کے قریب رکھا، اس پہ احتیاط سے ایک پاؤں جمایا اور باہر جھانکا۔ کیا بات ہے بیگم صاحب؟ پٹھان چوکیدار قریب آ گیا۔ کس چیز کا ضرورت ہے؟ بولو، حکم کرو۔ نہیں، وہ شرمندہ سی ہو گئی، میں ایسی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ بس صاحب نے بولا تھا۔ وہ رک رک کے بول رہا تھا، اگر کوئی گیٹ پار کرے تو گولی مار دو۔ اف اللہ! وہ نیچے اتر گئی۔ کمینہ کہیں کا، یہاں تک کہہ دیا! گویا اسے شک تھا کہ میں گیٹ پار کروں گی۔ وہ اتر کے اندر چلی گئی۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ گھر میں مکین نہ ہو، باورچی خانے میں کھانا نہ پک رہا ہو تو گھر خالی ویرانہ ہی لگتا ہے۔ گھر کی رونقیں لوگوں سے، باتوں سے اور کھانوں کے دم سے ہیں۔ جس گھر میں کھانا نہ پکتا ہو وہ بھی کوئی گھر ہے؟ 12 بجنے والے تھے، بھوک چمکنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ جا کے کچھ پکائے، مگر اسے تو کچھ بھی پکانا نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی وہ کچن میں چلی بھی جاتی تھی تو ممی ڈانٹ دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اتنے نوکر ہیں، بھلا اسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا وغیرہ پکانا متوسط درجے کی لڑکیوں کا کام ہے، کیونکہ اس بل بوتے پہ لوگ انہیں بیاہ کے لے کر جاتے ہیں۔ اس کو تو جہیز میں اتنا سامان اور نوکر ملنے والے ہیں کہ زندگی بھر کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب کہاں گئے وہ نوکر؟ آفاق نے کپڑے اور زیور کے علاوہ
جہیز کی کوئی چیز اٹھانے نہیں دی تھی۔ اس نے یہ بہانہ کر دیا تھا کہ اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے، اور پھر نہ جانے اس نے ممی اور ڈیڈی پہ کیا منتر پڑھ کے پھونکا کہ انہوں نے پلٹ کے اس کی خبر بھی نہیں لی۔ وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ وہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، مگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ مرغی کو کیسے پکاتے ہیں، گوشت کو کیسے گلاتے ہیں، پیاز اور لہسن کا کیا کرتے ہیں۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، لیکن کب اور کیسے۔ گھر میں کوئی کتاب بھی نہیں تھی جس سے وہ مدد لے سکتی۔ ادھر ادھر گھوم کے سوچ کے وہ تھک گئی۔ 2 بجے اسے زبردست بھوک لگ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ڈبل روٹی اور جیم کا سہارا لے۔ فریج کھول کے دیکھا، ڈبل روٹی کے 4 ٹکڑے باقی تھے۔ اگر چاروں کھا لے تو پھر رات کو کیا کرے گی؟ اور اگر آفاق نے بھی رات کو ڈبل روٹی کھانی ہوئی تو وہ کیا کرے گی؟ بہت سوچ کے اس نے 2 ٹکڑے نکالے، صبح کی طرح انہیں کھایا۔ اس کے بعد پیٹ بھر کے پھل کھایا، یوں پیٹ کی آگ بجھائی، پر 4 بجے تک پیٹ پھر خالی ہو چکا تھا۔ پھر اس نے خود ہی چائے بنائی اور اوپر نیچے 3-4 پیالیاں پی گئی۔ شام اتر آئی تھی، نہ گھر میں ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، سناٹا تھا، اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ ہمسائے تو ایسے جیسے رہتے ہی نہ ہوں، ہر کوئی اپنے گھر میں بند، اپنے حال میں مست، کسی کو خبر نہ تھی۔ اتنا ہی جان لیتے کہ ساتھ والے گھر میں ایک نئی دلہن آئی ہے، اور وہ دلہن سخت مصیبت میں ہے۔ رات کے 10 بجے تھے جب وہ لاؤنج میں بیٹھی جمائیاں لے رہی تھی تو آفاق آ گیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ ذرا سا رکا، پھر پوچھنے لگا، آج آپ نے کچھ پکایا ہے؟ وہ خاموش رہی، کچھ نہیں پکایا۔